قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے یہ دو طریقے جو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں، اگر آپ کو بتا جائے کوئی تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پہ مجھے ضرور اس کا نام سینڈ کرنا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ بندہ اس طریقے سے جو ہے وہ پڑھا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، یہ دو طریقے آپ کو جو اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں، اور وہ دو طریقے بتاتا ہوں، لیکن آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ یہ دو طریقے بہت اہم ہیں، جس نے یہ دو طریقے اپنا لیے اس بندے کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن یہ مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ نے یہ دو طریقے ضرور سیکھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 131 سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ دوسرا پارہ ہے۔ دوسرے پارے کی آیت نمبر 217 سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ہمارے عزیز میرے اسٹوڈنٹ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ تھمبنیل کے اوپر جو ہے یہ بتایا جائے کہ آیت کون سی ہے اور یہ رکوع کون سا ہے۔ میرے بھائی پہلے بھی آپ سب سے میں نے گزارش کی تھی کہ تھمبنیل کے اوپر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پر لکھ دیا جائے۔ آپ سے گزارش ہے چند کے 1-2 منٹ لازمی شروع والے 2 منٹ جو آپ سکپ کر کے سنتے ہیں یہ سکپ نہ کیا کریں۔ اگر آپ یہ ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی سن لیا کریں الفاظ، تو اس کے اندر آپ کو تمام چیزیں بتائی جاتی ہیں، آیت، رکوع، کون سا پارہ ہے، سورت کون سی ہے، پارٹ کون سا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 2 منٹ جو ہے وہ لوگ آگے کر کے دیکھتا ہے، یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا آیت کون سی ہے، رکوع کون سا ہے۔ تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا۔ یہاں سے ہم ہجے کرتے ہیں، ہجے کر کے پڑھیں گے، پھر پریکٹس کے طور پہ پڑھیں گے، پھر لہجے میں پڑھیں گے۔ تینوں طریقے آپ کو سکھاؤں گا، اور جو طریقے شروع میں آپ کو میں نے بتایا جو 2 طریقے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے اور لفظ بلفظ سیکھنا ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ان اللہ، لال یا زیر ذی، نون زبر نا، ان الذین۔ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے۔ یہ 2 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو، غنہ کیا جاتا ہے 1 الف کی مقدار۔ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، یہ جو آپ کو ڈبلیو شیپ میں نظر آ رہی ہے یہ شد ہے، اور اسی طرح میم کے اوپر ہو تو تب بھی غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار۔ اب اس کے بعد ہے لام کے اوپر زبر ہے، زبر پڑھا جائے گا۔ جب نون کو لام سے ملائیں گے، کنیکٹ کریں گے، تو بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس کے بعد جو لام کے بعد جو ذال ہے، یہ ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، ذال، اس طریقے سے۔ اب یہاں پر ذال کے بعد یا بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یا ساکن ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یا ساکن ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یا کے اوپر جزم دیکھنی ہے، جزم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یا کے اوپر جزم ہے تو وہ یا ساکن ہے۔ اب یہاں پر جب یا کے اوپر جزم آ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یا ساکن ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا زبر ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے ذال کے نیچے، تو اس کا مطلب یہاں پہ یا مدہ ہے۔ 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے۔ کچھ لوگ لاسٹ والے حرف جو بھی ورڈ پڑھ رہے ہیں، لفظ پڑھ رہے ہیں، اس کے آخری حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو لمبا کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، نا نہیں پڑھنا۔
ان الذین، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمانو۔ یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، اور مد اصلی کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ نے وہاں سے جس حرف کے اوپر مد ہے، کھڑا زبر ہے کھڑی زیر الٹا پیش، اس حرف کو لمبا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی حرف ہاتھ، اس کی فنگر آپ نے بند کرنی ہے، اوپن کرنی ہے۔ جتنی دیر میں آہستہ آہستہ بند ہوتی ہے اور پھر کھلتی ہے اتنی ہی دیر کو ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں دوسری طرح آپ کو سمجھاؤں تو 5 یا 6-7 سیکنڈ کے قریب اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کو لمبا کریں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، اس طریقے سے آمانو۔ میم کا مخرج ہے جب دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ آپس میں ملے گا تو میم پڑھا جائے گا، میم، اس طریقے سے۔ اب میم کے بعد نون ہے، نون کے بعد واو ہے، واو یہ مدہ ہے۔ واو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ واو مدہ ہے؟ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ واو ساکن ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں پر واو ساکن ہے۔ کیسے پتا چلا واو ساکن ہے؟ کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے، جب واو کے اوپر جزم ہو واو ساکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بتاؤں تمام حروف کے بارے میں، کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، اور یہاں پر واو کے اوپر جزم ہے، واو ساکن ہے۔ واو مدہ کی تعریف کیا ہے؟ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یعنی تھوڑی سی اس کی میں وضاحت کر دوں، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے واو ساکن سے پہلے نون ہے، نون کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو کیا ہوا؟ مدہ ہوا۔ اب واو مدہ ہو تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، جب اس کو لمبا کریں گے یہ الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آمانو، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے واو لام زبر ول، لام زبر لا، واللہ۔ اچھا کچھ لوگ ہجے کرتے ہیں، لام کے اوپر شد ہو جزم ہو ایک جیسے کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر لام کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر جزم ہو تو جب اس کو ہجے کریں گے تو وہاں پہ آواز رک جاتی ہے، اور جب شد ہو تو تھوڑا سا زور دے کے پڑھنا پڑتا ہے تاکہ شد کی ہاف حالت جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اب یہاں پر لام کے اوپر شد ہے، کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے واو لام زبر ول تو غلط طریقہ ہے، شد کو پڑھیں گے، اس کی ہاف حالت کو پڑھیں گے ہجے کرتے ہوئے، واو لام زبر ول، اس طریقے سے۔ اب لام کے اوپر زبر ہے، زبر بھی پڑھا جائے گا، لام زبر لا، واللہ، ذال یا ذی، نون زبر نا، والذین۔ یہاں پر بھی ذال کے بعد یا ہے، یا مدہ ہے، جس طریقے سے آپ کو میں نے یہاں پر بتایا ویسے ہی یہاں پر سیم وہی چیز ہے، اور اس کی ڈیٹیل آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں ہا جارو، ہا الف زبر ہا، جیم زبر جا، واو واو پہ شروع، ہا جارو، ہا کے آگے الف ہے، الف مدہ ہے یہ، لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ الف مدہ ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یعنی الف سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ یہ جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ جس حلق سے یہ ہا ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، اس لیے اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا الف زبر ہا، اس طریقے سے، جیم زبر جا، را واو پہ شروع، ہا جارو، یہاں را کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، را کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں واو مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے وجاہدو، واو زبر وا، جیم الف زبر جا، وجا، ہا زبر ہا، دال واو پیش دو، یہاں پر بھی دال کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، جیم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، وجاہدو۔ اچھا واو کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگ ہونٹوں کو گول نہیں کرتے، وہ ایسے پڑھ دیتے ہیں وجاہدو، وجہ، یہ غلط ہے،
یہ غلط طریقہ ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ واو کو جب تک آپ پڑھتے ہوئے ہونٹ گول نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا واو صحیح طریقے سے کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ واو کو پڑھتے ہوئے آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ واو کا تعلق ہی ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ واو واو اس طریقے سے۔ اگر زبر ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وا 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 نہیں پڑھنا، وا وجا وجاہدو اس طریقے سے۔ جیم، واو کے بعد جیم ہے، جیم کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو جیم پڑھا جاتا ہے۔ میں صفات کی طرف نہیں جا رہا، صرف مخرج بتا رہا ہوں۔ وجاہدو اس طریقے سے۔ آگے دال ہے، دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے۔ دو اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ، فا یا ظرفی، یہاں پر فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ فا کا مخرج ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ اب اس کو فا نہیں پڑھنا، ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا، فی اس طریقے سے۔ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سین زبر سا، با یا زر بی، لام لام زر لیل، لام کھڑا زبر لا، سبیل اللہ، حاضر ہی، سبیل اللہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ سین جو ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے، اور سین کے بعد با ہے، با کے بعد یا ہے۔ یہ با کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ اللہ ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، تو یہاں پر لفظ اللہ، یہ پہلے بھی بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، فل موت پڑھا جاتا ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ بریک پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے لام کے نیچے، یہاں پر لفظ اللہ کو بریک پڑھیں گے، للہ اس طریقے سے۔ جیسے بسم اللہ میں ہے، اب کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ، ملہ، یہ غلط طریقہ ہے، ملہ نہیں پڑھنا۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوتا پھر اس کو پر پڑھتے۔ اب یہاں پر جیسے بسم اللہ میں لام کے میم کے نیچے زیر ہے، اسی طریقے سے لام کے نیچے یہاں بھی زیر ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے، سبیل اللہ اس طریقے سے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ کے بعد یہ چھوٹا لام ہے، اس لام کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک نہیں سکتے، سٹاپ نہیں کر سکتے۔ اگر مجبوری کے طور پہ آپ رکنا چاہتے بھی ہیں تو آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، آگے سے نہیں پڑھیں گے، آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی آپ یہاں پہ نہیں روک سکتے۔ اگر کسی سرکل کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر آپ رک سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ لام اگر ویسے آیت کے درمیان میں آ جاتا ہے تو پھر آپ نہیں رکیں گے، اور اگر رکیں گے مجبوری کے طور پہ تو آپ کو پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، جیسے یہاں پر فی سبیل اللہ سے پڑھنا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا۔ اگر یہاں پر سرکل ہو یعنی گول دائرہ ہو، گول دائرے کے اوپر لام آ جائے، وہاں پر آپ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک اس طریقے سے۔ حمزہ کے بعد جو واو ہے اس واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے۔ اگر واو کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم واو کو پڑھتے، اب واو کے اوپر جزم نہیں ہے تو واو کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی واو کو لمبا نہیں کریں گے۔ اولا، اولا نہیں پڑھنا، اولا، اولئک اس طریقے سے۔ لام کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کی تعریف ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے۔ یہاں پر حرف مد کیا ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ حرف مد ہے، کھڑا زبر حرف مد ہے۔ اب لا اولئک یہ ایک لفظ ہے، پورا دو لفظ نہیں ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر یہ حرف مد ہے، حرف مد کے بعد اسی لفظ کے اندر یہ حمزہ ہے، تو اس کا مطلب تعریف کے مطابق ہے یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی مقدار کیا ہے؟ 2.5 سے 3 الف کے برابر۔
مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے، یعنی ملا ہوا، ایک ہی لفظ میں ملا ہوا ہے حمزہ اور الف حرف مد۔ اب اس کے بعد ہے یا را زبر یار، جیم او جو، نون زبر نا، یارجونا، یہاں پر یا کے بعد را ہے، را ساکن ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ را ساکن ہے؟ کیونکہ را کے اوپر جزم ہے، جب بھی کسی حرف کے اوپر جزم ہو تو وہ حرف ساکن ہوتا ہے، کیونکہ اس جزم کو سکون بھی بولتے ہیں، اس لیے اس کو جس حرف پہ ہو وہ اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، بریک نہیں پڑھیں گے، یارو اس طریقے سے، جیم واو پہ جو، نون زبر نا، جونا، یارجونا، جیم کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے را، حا زبر راہ، میم زبر ما، رحمہ، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، رحمت اللہ، را کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا، را کے بعد ہا، یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس حلق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس حلق سے ادا ہوتی ہے جس حلق، جو حلق گلے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہاں سے یہ ہا پڑھا جاتا ہے، ہا، اس طریقے سے جب تک یہ ساؤنڈ نہیں آئے گا یہ اس وقت تک یہ والا ہا ادا نہیں ہوگا۔ جیسے جیم ہا، جیم کے بعد جو ہا ہے یہ وہ ہا ہے، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا۔ اب یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، رحمت اللہ، اس طریقے سے جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو ہا ساکن کر دیں گے اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یہ تو ہے، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ یہاں پہ رکیں گے تو آگے سے پڑھیں گے، پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہے واللہ غفور رحیم، رحیم لفظ نیکسٹ والی لائن میں ہے، پہلے ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا۔ اچھا یہاں پر ایک آپ کو بتاتا چلوں بات جو شروع میں نے بات کی تھی کہ آپ کو دو طریقوں سے پڑھنا ہے، اگر آپ کو یہ دو طریقے آتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا۔ وہ دو طریقے ہیں کون سے؟ دیکھیں، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہونا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہونا ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں دال جو ہے، یہ دال کہاں سے ادا ہوگا، یعنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو دال ادا ہوگا، اور اس طریقے سے تا کا مخرج بھی یہی ہے، اور اسی طریقے سے فا کہاں سے ادا ہوگا، فا کا مخرج آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے تو فا پڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو یہ طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ فا اوپر والے دو دانت ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا۔ اب اس پہ آپ پریکٹس کریں، فا فا، کہیں آپ فا تو نہیں پڑھ رہے، فا پڑھنا ہے، فا، اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سین جو ہے وہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے، سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سین حروف صفیریہ میں سے اس میں سیٹی آئے گی، اور سین کا مخرج کیا ہے، سادہ لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے زبان جو ہے، زبان کا سرا اوپر والے دانت اور نیچے والے دانتوں کے کنارے سے ٹچ بالکل بھی نہیں کرنا، آپ نے اتنا کم از کم دونوں دانت اوپر اور نیچے والے دانتوں سے گیپ ہونا چاہیے کہ جتنا سیٹی کی آواز وہاں سے نکل سکے، کراسنگ کر سکے، تب یہ سین پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ سین، اس طریقے سے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو آپ کو پڑھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوگی، اور جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے پھر آپ نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، اور جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو ان کے پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ بس یہ دو طریقے آپ کو آنے چاہیے، آپ کو قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا، یاد رکھیے۔ اور اگر آپ کے ساتھ آس پاس کوئی اچھا قاری ہے تو اس کو سنیں، لیڈیز ہیں تو کسی لیڈیز ٹیچر کو سنیں، اور اگر کوئی مرد حضرات ہیں تو وہ مساجد میں جا کر کسی اچھے قاری کو سنیں کہ میں کیسا پڑھ رہا ہوں، تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہے وقف کریں گے تو ہاں ساکن ہو جائے گا۔ اچھا یہاں سے سٹارٹ کر رہے تھے،
واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، واو کو جب لام سے ملائیں گے تو لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو پر پڑھا جائے گا، واو کے بعد الف ہے، اس الف کو چھوڑ دیں گے، آگے لام ہے، لام کو بھی چھوڑ دیں گے، جس لام کے اوپر شد ہے اس لام کو واو کے ساتھ واو کو لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام پر پڑھا جائے گا، ہا پیش ہو، واللہ، اس طریقے سے، ہو نہیں پڑھنا، ہو، ہا پیش ہو، اگر ہو پڑھیں گے تو مجہول ہو جائے گا، اوکے۔ اب اس کے بعد ہے غین زبر غا، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے فا، واو پیش فو، را، دو پیش رون، غفور، فا کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر دو پیش ہیں، آگے بھی را ہے، را کے اوپر دو پیش ہیں اور آگے را آ رہا ہے، را کو، دو پیش والی را کو اس را کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، یہاں پر اصل میں ادغام ہو رہا ہے۔ اب ادغام کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ادغام کی تعریف بھی سن لیں، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نون تنوین ہے، نون ساکن تو نہیں ہے، یعنی اگر نون کے اوپر جزم ہوتا تو پھر نون ساکن ہوتا، یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے را کے اوپر، تو نون تنوین کے بعد را آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ہے۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6، یا، را، میم، لام، واو، نون، یا کے بعد جو را ہے یہاں پر وہ را ہے، تو یہاں پر ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ حروف یرملون میں سے 6 حروف ایسے ہیں، اور سوری 2 حروف ایسے ہیں ان 6 حروف میں سے، را اور لام، ان میں ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں کیا جاتا، اسی لیے یہاں پر ادغام کریں گے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ کیسے؟ غفور، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، را زبر را، حا یا زیر حی، راحی، میم دو پیش من، رحیم، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، را کے بعد حا ہے، یہ حا بریک پڑھا جائے گا، اور یہ جو جیم کے بعد حا آتا ہے یہ وہ حا ہے، اس کا ساؤنڈ آئے گا حا، اس طریقے سے۔ اب حا کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میم کے اوپر 2 پیش ہے، میم 2 پیش من، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو رحیم پڑھا جائے گا۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، میم کو یا سے کنیکٹ کرنا ہے، میم کو یا سے، یہاں پر بھی ادغام یرمل، جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر ادغام یرملون ہوگا، یعنی 2 پیش کی تنوین کے بعد یا رہ حروف یرملون میں سے، تو تب ان کو ملا کے پڑھا جائے گا اور ایک الف کی مقدار غنہ بھی کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ غفور الرحیم یسألونک۔ اب یہاں پر آپ کو ایک میں پوائنٹ کی جگہ چیز بتا رہا ہوں، دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر شد نہ ہو تو غنہ نہیں کیا جاتا، اب یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر شد نہیں ہے، نہیں نظر آ رہی نا آپ کو؟ نہیں ہے، ہوگی تو نظر آئے گی، یہاں پر شد نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ کنیکٹ کر رہے ہیں، میم کو یا سے ملا رہے ہیں، اور یہاں پہ شد بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ قانون لگ رہا ہے، ادغام کی تعریف پوری ہو رہی ہے۔ ادغام کی تعریف کیا تھی؟ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو، تو یہاں نون تنوین کے بعد یا آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو ادغام کا غنہ تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے، چاہے شد ہو یا نہ ہو، اور یہاں پر شد نہیں ہے تو غنہ کریں۔ یہ بات اگر کسی اور کو پتہ ہے، حالانکہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کسی اور کو پتہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اگر کسی نے مجھ سے سن کے سیکھا ہے تب بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا، میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا، انشاءاللہ جواب بھی دوں گا۔ اچھا جی، یہاں سے لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، جب میم کو عارضی طور پہ ساکن کریں گے اس وقت یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہتے تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، کوئی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، پہلے ہم نے ہجے کیا، پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اگر یوٹیوب میں جہاں تک مجھے علم ہے کہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں، میں اپنے آپ پہ فخر نہیں کر رہا، اب بار بار کمنٹ میں نہ کیجئے گا کہ آپ جیسا کوئی، ایسا نہیں ہے، میرے سے بڑے بڑے قاری پڑھے ہوئے ہیں، بہت اچھے، میں جو اچھے قرآن پاک پڑھانے والے ہیں ان کی پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں اتنا اپنے کے لیے
اتنا کچھ کہہ رہا ہوں، اب آپ کی مرضی جیسے بھی کمنٹ کریں، لیکن ضرور بتائیے گا جیسے میں پڑھا رہا ہوں، یوٹیوب کے اوپر سکھا رہا ہوں، حرف بحرف مخارج کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا رہا ہوں، اگر یوٹیوب میں اگر آپ کو اس طریقے سے پڑھانے والا کوئی ملے تو اس کا لنک مجھے واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا، یا کمنٹ سیکشن میں اس کا نام ضرور بتائیے گا، میں بھی ان کا سننا چاہوں گا۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوں گے ضرور ہوں گے، اگر ملتے ہیں تو ان سے بھی آپ سیکھیں، اچھا پڑھانے والے ہیں تو یہ سیکھنا جتنا بھی جس سے بھی سیکھیں اچھے قاری سے سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی کسی اچھے قاری سے پڑھائیں تاکہ ان کو آگے جا کے پرابلم نہ ہو۔ اب یہاں سے پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو قرآن پاک اوپن کر کے ضرور ساتھ ساتھ سنا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، ایرو نہیں رکھوں گا، صرف پیج کو ادھر ادھر کروں گا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جب آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے، چاہے آپ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے چلے جائیں گے، تب بھی آپ کا شیئر کیا ہوا لنک آپ کو، اس لنک کو جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسے صدقہ جاریہ میں بالکل بھی دیر نہیں لگانی چاہیے، جتنے آپ کے جاننے والے ہیں ان سب کو لنک سینڈ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے اسٹیٹس لگا کے ان کو بھیجیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، سیکھیں۔ ان کو اگر کوئی کسی قسم کی پرابلم آتی ہے تو وہ اس سے سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔